سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تقدیس، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا و سگوار ہے. جو خالق کائنات، جو مالک السماوات والارض ہے، اور وہی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس کو موت ہوا کہ. اور اس کے علاوہ ساری کائنات فانی ہے، زوال پذیر ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آج کا جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ ہے کہ موت کا منظر کیا ہے. اور آج ہم اس موت سے جتنا بھاگ رہے ہیں، میں یوں کہہ سکتا ہوں اس منبر رسول سے کہ یہ موت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملاقات کر کر رہے گی. موت سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، لیکن ان کا یقین یہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے اور ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے ٹھنڈے دماغ سے، تو قرآن کریم میں موت کا لفظ کئی بار آیا ہے. اور جب موت کا لفظ جب ہم اپنے عالموں سے، اپنے خطیبوں سے، اپنے مقرروں سے سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے اس کو دوستی میں قبول کر لو، چاہے اس کو دشمنی میں قبول کر لو، اس کو کرنا ہی پڑے گا، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موت کا لفظ استعمال کر کے یقین کا لفظ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یقین سے بھی مراد موت ہے۔ قرآن کریم گھروں میں جا کے پڑھنا اور ترجمہ دیکھنا، سرسری ترجمہ دیکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا یقین سے بھی مراد موت ہے۔ کان کے پردے کھول کر سننا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کر دیا اپنے بندے اور اپنی بندیوں کے لیے، لیکن یقین کا لفظ اس لیے بتلایا کہ قیامت کی صبح تک جب یقین کا لفظ میرے بندے اور میری بندیاں جب اس تلاوت کریں گی اور اس ورڈ کو استعمال کریں گی تو ان کے دل میں یہ دہشت خوف طاری ہو جائے گی کہ یقین سے بھی مراد موت ہے۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے، اور اللہ کس کو مخاطب کر کے کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو، یقین یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یقین سے بھی مراد موت ہے۔ اور بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، بدعمالیوں کا تذکرہ کراتے ہوئے اللہ نے فرمایا یکذبون بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، یقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ قرآن کہتا ہے، غور کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کبھی بھی فکر آخرت سے کبھی بھی محروم نہیں کیا، کبھی بھی غافل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، سوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، حسن حسین کا نانا، مکہ مدینے کی گلیوں کے سردار، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، آپ جب نیند سے بیدار ہوتے، کھڑے ہوتے تو ہم نبی اکرم کی پیٹھ کو دیکھتے تو چٹائی کے نشان محمد الرسول اللہ کے پیٹھ پر دیکھتے تھے، اور ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی پیٹھ پر نشان دیکھا نہیں جاتا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا صحابہ کرام کو؟ کان کے پردے کھول کر سنیے۔ ما انا علیہ ما انا فی الدنیا الا کراکنی لی تزلن تحت الشجرۃ، میرے ساتھیوں ہم تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہیں، پھر چل دیں گے۔ اور تم جن نرم گرم بستروں کی بات کرتے ہو، لہم فی الدنیا، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے متعین کر دیے ہیں، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے نرم گرم بستروں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں متعین کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دنیا کی زندگی کو ہم نے کوئی فوقیت نہیں دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے بہتر بنا دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے قرآن سنیے. جو خطبہ مسونہ کے بعد میں نے سورہ واقعہ کی چند آیتیں خطبہ مسونہ کے بعد میں رکھی، ان کا سرسری ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سمجھ میں بات آ جائے گی موت کیا ہوتی ہے، اور ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں. اللہ کی قسم، یہ 53 ڈگری تاپمان میرے پیارے ساتھیو 70 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. غور کیجئے، کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں؟ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ اور ہم اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، میناروں سے اذان ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اور ہم اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، ہم نے اپنے کاروبار کو بڑا بنا لیا، بزنس کو بڑا بنا لیا. میرے بھائیوں معاف کرنا، اللہ تعالی خود اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب یہ روح تمہارے کٹ گھرے تک پہنچ جائے گی، جب یہ روح تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی. قرآن کہتا ہے، مولویوں کے الفاظ نہیں، کالی کتاب کے الفاظ نہیں، پیلی کتاب کے الفاظ نہیں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب یہ روح تمہاری حلق تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس روح کو نکلتے ہوئے بھی. آگے دیکھیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. اس دن تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب میں ہوں گا. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. لیکن تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکے، تم میرا دیدار کر سکے. تیری روح نکل رہی ہے. غور سے سنو گدوال کے اہل حدیث، میرے پیارے ساتھیوں غور سے سنو. یہ موت کا منظر، اللہ کی قسم اس نے محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کہتا ہے جب تمہاری روح تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی اور تم چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوں گے، تمہارے رشتہ دار و اقارب سارے کے سارے تیری چارپائی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تیرے ماں باپ بھی اس چارپائی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تیری بیٹیاں بھی موجود ہوں گی، تیرے بیٹے بھی موجود ہوں گے، تیرے نانا نانی بھی موجود ہوں گے، تیرے پڑوسی رشتہ دار و اقارب بستی محلے کے لوگ بھی آئے ہوں گے، وہ بھی تیری چارپائی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. لیکن تو ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہے. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. میں نے تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رکھی کہ تو مجھے دیکھ سکے، تو میرا دیدار کر سکے. پھر اللہ قرآن کریم میں آگے نقشہ کھینچتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. دیکھیے اللہ اس بندے کو خطاب کر کے کہتا ہے جو دنیا چھوڑ رہا ہے، میں نے تجھے بہت پاورفل بنایا، میں نے تجھے بہت مال دولت دی، میں نے تجھے تیرے سر پر تاج بھی سجایا، سماج میں معاشرے میں میں نے تجھے عزت بھی بخشی، لیکن آج تو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، تیری روح نکل رہی ہے. قرآن آگے دیکھیے چیخ کر اعلان کرتا ہے
یہ روح جو تمہارے کٹ گرے سے نکل کر باہر جا رہی ہے، تجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، اور تیرا یہ گڑھا، تیرا یہ پورا جسم پڑا ہوا رہ جائے گا۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میں نے تمہیں مالدار بنایا، میں نے تمہیں پیسے دیے، ان ساری دولتوں کو، اس روح کو دے کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے ہو؟ نہیں لوٹا پاؤ گے، اللہ کہتا۔ کسی نے لوٹائی بھی ہے؟ نہیں لوٹائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، تمہارے کانوں میں یہ آواز آ جائے کہ فلاں آدمی فلاں بستی کا رہنے والا ہو، فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہو، کان کے پردے کھول کر سننا۔ اگر تمہارے کانوں میں یہ آواز آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس گھرانے کے اوپر بہت بڑی مصیبت گزرتی ہے، جیسا کہ پہاڑ۔ جب یہ مصیبت تمہارے اوپر آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، یا دنیا چھوڑ رہا ہو، یا کوئی چیز گم ہو جائے، یا کاروبار بزنس میں نقصان پہنچ جائے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا بتا رہے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور چھوٹی سی دعا بخاری شریف کی اس دعا میں ملا لیا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ جامع دعا۔ اللہ کی قسم ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں، ہمیں وعظ و نصیحت سننے کا بہت شوق ہے، لیکن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں جیسا ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دوسری دعا سکھلا رہے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ اے اللہ، الہ العالمین، تو نے میری اولاد چھین لی، جو گود میں کھیل رہی تھی، میرے ماں باپ چھین لیے۔ جامع حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں منبر رسول سے، اور پیارے نبی سکھلا رہے ہیں، اے اللہ، جو مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے، جو پہاڑ مجھ پر گرے ہیں، الہ العالمین مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ ہم جمعے دن آ جاتے ہیں جیسے اللہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کرنے کے لیے چلے آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی رسول کے جنازے میں تاخیر ہو رہی ہے، آنے میں دیر ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے ساتھ میں جنت البقیع میں پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اپنے ہاتھ میں لیا، ایک سینک اپنے ہاتھ میں لی، اور اس سے زمین کورید رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، زمین کورید رہے ہیں۔ صحابہ نے یہ منظر محمد الرسول اللہ کا دیکھا تو فوراً سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی، یہ عجیب معاملہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی نے جواب دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں جس مسلمان بھائی کا جنازہ آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اس مسلمان بھائی کو اس گڑھے میں، اس گھر میں لٹا دیا جائے گا، پتہ نہیں کہ وہ اپنے سوال و جواب میں ثابت قدم رہے گا یا نہیں، اس لیے تم اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کوئی کرتا بھی ہے؟ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ غور کیجئے جملوں پر، کیا یہ مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں آئی؟ کیا یہ مصیبتیں محمد الرسول اللہ کے اوپر نہیں آئیں؟ آپ کا بیٹا ابراہیم، جس کی عمر 18 مہینے 1.5 سال بتائی جاتی ہے، جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا، اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹا ابراہیم 1.5 سال کا، جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، پتہ چلا، آپ اپنے حجرہ شریفہ میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ماریا قبطیہ نے
ابراہیم جس کی عمر 18 مہینے 1.5 سال ہے، اس کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، قرب اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے معصوم بچہ۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ میں اپنے حجرے شریفہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ نے میرا لخت جگر بیٹا ابراہیم جس کی عمر 18 مہینے 1.5 سال ہے، آپ نے ماریہ قبطیہ سے اپنا بیٹا اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھا واقعی میرا بیٹے کی سانسیں چل رہی ہیں، قرب اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی نے اپنے لخت جگر بیٹے ابراہیم کو اپنے منہ کے قریب کیا اور ابراہیم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی پیشانی کا بوسہ لیا، روح قفس انصاری سے پرواز کر جاتی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے تو رونے سے منع کر دیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ سنو الفاظ، فرمایا اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، تجھے پتا نہیں یہ بے صبری کے آنسو ہیں، یہ نوحہ ماتم کرنے کے آنسو نہیں ہیں۔ چیخ و پکار گلا پھاڑنے سے اللہ نے منع کر دیا، وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے، یہ وہ میرا بیٹا ابراہیم ہے۔ میں دل میں یہ سوچتا تھا اگر اللہ نے اس کو لمبی عمر دی تو میری نسل چلے گی۔ میرے ساتھیوں، یہ 1.5 سال کا بچہ میرا ابراہیم، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم بھی اللہ کی امانت ہے، اور تم سب اللہ کی امانت ہو۔ میرا بیٹا دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، ہم بھی جائیں گے، تم سب بھی جاؤ گے۔ اور جو جملے محمد الرسول اللہ نے اپنے بیٹے کی جدائی میں جو الفاظ کہے تھے، کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیامت کی صبح تک کتاب الجنائز کے اندر یہ جملے مل جائیں گے جو آپ نے اپنے لخت جگر ابراہیم بیٹے کے لیے کہے تھے۔ کیا جملے تھے؟ اپنے بیٹے کو گود میں لے رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں، او ابراہیم، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہے، تیری جدائی سے میرا دل بہت غمگین ہے۔ او ابراہیم، تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن تو اللہ کی امانت ہے، ہم بھی اللہ کی امانت ہے، اور یہ سارے لوگ اللہ کی امانت ہیں۔ ابراہیم، تیرے جانے سے مجھے بہت بڑا دکھ پہنچا ہے، لیکن ہم اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کی امانت، ہم بھی اللہ کی امانت، اور یہ سب اللہ کی امانت۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی زینب، آئیے موت کا منظر میں آپ کو سناتا چلوں۔ زینب سب سے بڑی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف رکھے ہوئے، اونٹنی چل رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی اپنی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے، اونٹنی چل رہی ہے، باپ بھی چل رہا ہے، بیٹی بھی چل رہی ہے، دشمن تاج میں بیٹھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تنے تنا پاؤں اور ان کی بیٹی کو دنیا سے رخصت کر دوں۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی آگے نکل جاتی ہے، جیسے ہی آگے نکلے، دشمن نے زینب کو اکیلا تنے تنا پایا، کمان سے تیر نکالا اور اونٹنی کی ٹانگ میں مارنا چاہ رہا تھا، انسان نے نشانہ چوک گیا۔ جیسے ہی اونٹنی کی ٹانگ کے بجائے حضرت زینب کے پیٹ میں وہ تیر لگتا ہے، اور زینب کے پیٹ میں 6 یا 7 مہینہ کا بچہ پرورش پا رہا تھا، پل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تیر زینب محمد کی بیٹی کے پیٹ میں لگا، زینب اونٹنے سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، پیٹ پھٹ گیا، بچہ زمین پر مر گیا۔
کسی نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ آگے نکل چکے ہیں اور آپ کی بیٹی کا پیٹ پھاڑ دیا اور پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی مر گیا، آپ نے اپنی اونٹنی کو موڑا، چل دیے، کیا دیکھتے ہیں واقعی میری بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، پیٹ پھٹ گیا، بچہ زمین پر مر گیا۔ اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے اپنی بیٹی کو سہارا دوں یا دشمن کو پکڑوں؟ پھر آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ دشمن تو بھاگ گیا، آپ نے اپنی بیٹی کو سہارا لی دیا اور آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد زینب اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں اور زینب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبر کھود رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب کو قبر میں لٹا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جملے دیکھو، قبر میں لٹا رہے ہیں، اپنی بیٹی زینب کو لٹا دیا، قبر سے اوپر آئے اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ نے تو رونے سے منع کر دیا، پھر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھیوں کان کے پردے کھول کر سننا، یہ وہ میری بیٹی زینب ہے جو دین اسلام کی خاطر بہت ستائی گئی، جو دین اسلام کی خاطر ابو جہل نے جس کے پیٹھ پر تھپڑ مارے، جس کے گال پر تھپڑ مارے، یہ وہ میری بیٹی ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ وہ میری بیٹی زینب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے مکے پر وجے پالی، مکے پر فتح یابی مل گئی، آپ نے بلال کو بلایا، اے بلال ادھر آؤ، کان کے پردے کھول کر سننا، مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں بھی لائن میں لگی ہوئی ہیں اور سارے لوگ بھی دوسری لائن میں لگے ہوئے اور اللہ کے رسول تشریف فرمائیں، ایک ایک آتا جا رہا ہے اور آپ ایک ایک کر کے آپ سب کو معاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہندا بھی آئی، آپ نے ہندا کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا ہندا کیا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول اچھا چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ آپ نے کہا ہندا میری آنکھوں کے سامنے سے جلدی دور ہو جا، اگر تو میری آنکھوں کے سامنے کھڑی رہے گی تو میرے چچا حمزہ کی لاش جو کان اور ناک تو نے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا تھا اور میرے چچا حمزہ کا کلیجے کو چبانے کی تو نے کوشش کی لیکن نگل نہیں پائی، تھوک دیا، جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا آج میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ ایک ایک کرتے ہوئے جا رہے، ایک آدمی اور آیا، آپ نے پوچھا کیا جرم کیا ہے، کیا غلطی کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بتاؤ کون سی بڑی غلطی کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، زینب کا قاتل ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا حمار ابن اسود میرا نام ہے۔ کان کے پردے کھول کر سنو، بتایا میرا نام حمار ابن اسود ہے۔ آپ نے جب یہ سنا حمار ابن اسود تمہارا نام ہے
اور تو نے میری بیٹی کے پیٹ پھاڑ دیا، بچہ جو پل رہا تھا اس کو بھی تو نے مار دیا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں تیار ہوں، آپ کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوں، چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ آپ نے کہا حمار ابن اسود، تو نے جو تکلیف مجھے ایک دن، کان کے پردے کھول کر سنیے، حمار ابن اسود، تو نے جو ایک دن کی تکلیف، جو میری بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا، میری بیٹی کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ مر گیا، اس ایک دن کی تکلیف کو ترازو کے ایک سائیڈ میں رکھ دی جائے، ترازو کی تاکڑی میں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور 23 سال کی تکلیف ہے جو مجھے دین اسلام کی خاطر مجھے ملی۔ اللہ اکبر، جملوں پر غور کیجیے، 23 سال کی تکلیف ہے جو مجھے اس دین اسلام کی خاطر مجھے پہنچی، 23 سال کی تکلیف ہے ترازو کے دوسری سائیڈ رکھ دی جائے، اور ترازو تاکڑی اٹھانے والے سے کہا جائے کہ اٹھائیے، 23 سال کی تکلیفیں اٹھ جائیں گی۔ اے حمار ابن اسود، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ الفاظ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حمار ایک دن کی تکلیف، لیکن جب میں نے سب کو چھوڑ دیا اپنی عدالت سے، اور تو بھی یہی امید رکھتا ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، جا جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اگر تو میرے سامنے کھڑا رہے گا تو میری بیٹی کا نقشہ، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا نظر آ رہا ہے۔ اے حمار ابن اسود، جلدی سے دور ہو جا۔ حمار ابن اسود میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے، پتہ یہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ، آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے موت کے منظر کے تعلق سے۔ اور ایک واقعہ اور رکھ دیتا ہوں دلچسپ، زینب کی بیٹی، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی، ناتن، جاگنے کی عالم میں ہیں۔ زینب نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ میرے ابو کو بلا کے لے کر آؤ۔ قاصد دوڑ کر گیا مسجد نبوی میں، کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ پردیسی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی اور حدیث کی باتیں سنا رہے ہیں۔ قاصد نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے، یعنی زینب، اور آپ کی نواسی جاگنے کی عالم میں ہے، روح نکلنے جا رہی ہے، اس لیے آپ کی بیٹی زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب کے قاصد، میری بیٹی کو سلام سنانا میرا۔ الفاظ پر غور کیجئے، میری بیٹی زینب کو میرا سلام سنانا، اور میرے پاس میں کچھ لوگ آئے ہوئے جن کو میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، دین کا مسئلہ میں ان کو بتاتا جا رہا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ قاصد چلا گیا، کہا زینب آپ کے ابو نے ایسا ایسا کہا ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سانسیں چلنے لگی۔ زینب کی بیٹی، زینب نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے، سانسیں چلنے لگی۔ قاصد کو دوبارہ بلایا، ادھر آؤ۔ قاصد آیا، جاؤ میرے ابو کو بلا کر لے کے آنا۔ قاصد گیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میں اپنی بیٹی زینب کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زینب کے مکان کو عورتوں نے مستورات میں بھر رکھا ہے پہلے سے ہی۔ زینب نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے رکھا ہے، اپنے ابو کو اپنے قریب میں آتے ہوئے دیکھا تو زینب نے اپنی بیٹی محمد الرسول اللہ کی گود میں دے دی۔ اللہ کے رسول نے اپنی ناتی، اپنی ناتن، اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا، واقعی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی طرف، قرب اللہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی نواسی آپ کی گود میں روح قبض سری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی لخت جگر سب سے بڑی بیٹی زینب بھی رونے لگی، ساری عورتیں بھی رونے لگی۔ آپ نے دعوت اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ آپ نے تمام عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او میری بیٹی زینب، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم بھی اللہ کی امانت ہیں، اور یہ ساری عورتیں اور یہ سارے جو اللہ کے بندے بندیاں ہیں یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ یعنی تمہاری بیٹی میری ناتن میری گود میں انتقال کر گئی، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کی طرف، تم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا پسند کرو گے، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم مسجدوں کو ویران چھوڑ دیتے ہیں، جمعے آ کر ہم پتہ نہیں کتنا اللہ پر احسان کر دیتے ہیں۔ خوف اللہ اپنے اندر پیدا کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، سنیے قرآن کریم بتا رہا ہوں، جو اللہ سے ڈر گیا اور اپنی آنکھوں میں اللہ کا خوف طاری کر کر آنسو نکلے، پیارے نبی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایک جنت نہیں دوہری جنت اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے گا جو خوف اللہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو طاری ہوئے ہوں گے اور دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھی ہوگی، دکھاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہوگی، جمعہ پڑھنے آیا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا دشمن ہو جائے لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت میرے پیارے ساتھی ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ جتنی بھی باتیں میں نے قرآن حدیث کی رکھی ہیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنی بھی باتیں رکھی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیسے کیسے آباء و اجداد تھے، کیسی کیسی علمی شخصیتیں تھیں، آنکھیں ڈھونڈنے کے لیے، آنکھیں تلاش کرنے کے لیے لاچار ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر منبر رسول سے کہتا ہوں، کیسی کیسی علمی شخصیتیں تھیں جن کے چہرے کو دیکھ کر رب کعبہ کی قسم نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے آیا کرتے تھے، اور آج ہم بے بس ہو چکے ہیں، بے کس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں اور مفلس ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں۔ کیا کیا جملے میں آپ کو سناؤں میرے پیارے ساتھیوں۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم زندہ رہو گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میری امت کی عمریں جو ہے 60 کے درمیان ہوں گی، 65 کے درمیان میں ہوں گی، وہ جو 70-80 کے درمیان میں پہنچ جاتے وہ بہت بڑی سعادت اور خوشی اور مسرت کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آپ دیکھ لیجئے 63 سالہ، 64 سالہ، 65 سالہ، 70 سالہ کیسے کیسے علمی شخصیتیں تھیں جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ تھا، حدیث رسول محفوظ تھی، آج سینکڑوں لاکھوں میں مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری یہ غائبانہ دعا، اے الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما جو قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار کر سینکڑوں لاکھوں من مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔ ہم ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔
اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ جنت کی کھڑکی ان کے قبروں میں کھول دے، اللہ جنت کا بچھونا ان کے قبروں میں بچھا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نوٹ دے دے، اللہ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ بارش کر دے، اے ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو دعا محمد الرسول اللہ نے تمہیں سکھائی، جو اللہ نے تمہیں دعا سکھائی والدین کے لیے، وہ دعا مانگا کرو، تب تو تمہاری دعا عرش معلیٰ پر قبول ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے باپ کو بخش دے، اللہ ہماری ماں کو بخش دے۔ پیارے نبی نے جو دعا سکھلائی ہے تمہیں قرآن کریم میں، قرآن مجید میں، وہ دعا سیکھو اور پھر پانچوں ٹائم کی نماز میں خالی ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے مانگو۔ انشاءاللہ تعالی تمہارے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی جو توحید پرست ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، توکل علی اللہ ہے مجھے اللہ کی ذات پر، انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالی توحید پرست کو دے گا۔ لیکن شرک نہیں کیا ہوگا تو رائی کے برابر بھی اگر شرک کیا ہوگا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں جانے کی بات کرتے ہو، جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو تمہیں نہیں ملے گی، جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی، بھگا دیا جائے گا، دھکار دیا جائے گا، بھاگو یہاں سے۔ تم نے میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کٹ ملاؤں کے پیچھے تم نے اپنی مساجدوں کو جو ہے ویران کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی ملی ہوئی ہے، یہ خوش نصیبی ہے، پتہ نہیں ٹھوکر لگتی ہے انا للہ، ٹھوکر لگتی ہے انا للہ۔ ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے، پتہ چلے گا فلاں انسان کا انتقال ہو گیا، یار ابھی تو بیٹھا تھا، ابھی تو جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، یار پیٹ میں درد ہوا، میٹھا درد ہوا، انا للہ انا للہ۔ یار کمال کر دیے، بہت اچھا طریقے سے آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کا خطبہ بھی سنا، 40-42 منٹ بھی سنی، بولا ہی نہیں، اس نے تو پورا ثواب لے لیا۔ کیا ہوا تھا؟ گھر پہ آیا، سو گیا، کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، مجھے جگا دینا، دیکھا جگانے کے لیے جب گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو، اور موت کی دعا بھی مت مانگا کرو، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ میری زندگی تنگ ہو چکی ہے، اللہ میرے بچے مجھے گھر سے نکالتے ہیں، اگر میری آواز مائیں بہنوں کے کانوں میں جا رہی ہے اس بات کو سنیں۔ بہت سی عورتیں مستورات دعا مانگتی ہیں، بہت سی مائیں بزرگیں دعا مانگتی ہیں کہ اللہ ہماری اولاد نے ہمیں گھر سے نکال دیا، اللہ تو ہمیں اٹھا لے، اللہ تو ہمیں موت دے دے۔ یہ دعا مانگنا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مانگتے رہتے ہیں، اللہ بیوی نے نکال دیا، اللہ میری اولاد ناکارہ ہے، اس نے مجھے نکال دیا، اب زندگی میری اجیرن ہو چکی ہے، اللہ تو اپنے پاس بلا لے۔ جائز نہیں ہے، بتا یہ رہا ہوں، موت کی دعا مت مانگا کرو، مرحومین مرحومات کے لیے وہ دعا مانگو جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ بہت سی باتیں تھیں، الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ پردہ، اللہ اکبر، وہ پردہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ، 5 سال کی بچی ہے، پردہ فرض نہیں ہے، سر پر دوپٹہ، سر پر اوڑھنی، سر پر چنری، ہائے ہائے کیا پردہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، حسن حسین کی اماں کا۔ ایسی بیٹی، ایسی مائیں بہنیں، ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ بنا دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، حدیث رسول کی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی یہ درم برم ہو جائے گی، یہ کھیل و تماشا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ گنہگار ناچے سے منبر رسول سے، مجھ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اور کتنے آئے تھے کتنے چلے گئے، سب کو جانا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ تو بہرکیف اپنی مسجدوں کا احترام کرو، اپنی مسجدوں کو نماز کے ذریعے آباد کرو،
اپنے عالموں کی، اپنے خطیبوں کی، اپنے مقرروں کی عزت و احترام کیا کرو۔ اگر یہ عالم نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، مجھے تو کچھ لینا نہیں ہے آپ لوگوں سے، لیکن سوچنا، اگر یہ عالم نہ ہو، کون ہمارے بچوں کو تعلیم دے گا؟ کون ہمارا نکاح پڑھائے گا؟ کون ہمارے ہر ہفتے جمعے کا ممبر رسول پر آ کر تم کو قرآن حدیث کے دائرے میں جمعے کا خطبہ دے گا؟ کون تمہارے بچوں کو تعلیم دے گا؟ کون تمہارا جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، نام لینا نہیں چاہتا۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ عالموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء جو ہیں انبیاؤں کے وارث ہیں۔ اللہ پر کتنا بڑا مقام ہے، یہ انبیاؤں کے وارث ہے، عالم رسول، عالم ہے جو تم کو قرآن حدیث کی باتیں سکھاتے ہیں۔ ہم جو ہے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو پتا ہے ہمارے والد مرحوم مولانا شمس الدین سلفی علیہ الرحمہ، رب کعبہ کی قسم، جہاں پر جمعے کا خطبہ پڑھاتے تھے، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے وہ علم دیا تھا، وہ علم دیا تھا، ان کو خطیب بنایا تھا، ان کے سینے میں قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے سینے میں محفوظ کی تھی۔ آج ہماری آنکھیں ان کے لیے ڈھونڈنے کے لیے ترس رہی ہیں، کیسے کیسے علمی شخصیتیں تھیں۔ چنچل گڑا کے مولانا شفیع احمد مدنی رحمہ اللہ، میرے پیارے ساتھیوں، کتنے ولی اللہ تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں جوڑا مولانا شفیع احمد مدنی نے، کچھ نہیں جوڑا، جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا اپنے پہن لیا۔ اور ایسے علمی شخصیت میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ڈائری اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، پین اٹھاؤ، لکھو، رب کعبہ کی قسم، ایسے علمی شخصیت قرآن حدیث کے مطابق توحید پرست عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری، صبح کو ہے شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح کو نہیں، لیکن سفیر آتے تھے مسجد میں، مدارس کے مساجد کے چندے کے لیے، خود نہیں کھاتے تھے، ان سفیر حضرات کو کھلایا کرتے تھے۔ لکھو، میں بتاتا ہوں تمہارے لیے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما کر ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مذاق ہے، یہ مذاق۔ اور پیارے نبی نے فرمایا، سنو، ممبر رسول پر تمہارے خطیب کے بیٹھنے سے پہلے آیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جب ممبر رسول پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتے کرام الکاتبین اپنے رجسٹر کو لے کر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔ مجھے بتاؤ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا ثواب ملا ہے، مجھے بتا کے جائیے۔ سوچیے، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملا، سب سے پہلے آنے والوں کو اونٹ کا ثواب ہے۔ بہت سارے ثوابات ہیں قرآن کریم میں، تمام چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ جمعے کے دن یہ سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ سورتیں پڑھنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ ہم کوڑے سفید کاغذ کی طرح ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خدا سے ڈرو، رب کعبہ کی قسم خدا سے ڈرو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 53 ڈگری تاپمان، میرے پیارے ساتھ 70 سالہ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گرمی کی شدت، دھوپ کی تپش۔ آؤ، اٹھاؤ یوٹیوب، اٹھاؤ فیس بک، اٹھاؤ نیٹ کی دنیا میں آ کے دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کا عذاب اس طریقے سے آ رہا ہے۔ بیکانیر راجستھان کی بات بتا رہا ہوں، اور دیکھو سواری چل رہی ہیں، زمین پھٹ گئی دھوپ کی وجہ سے، ہائے ہائے۔ اور پھر بیکانیر سے آگے ایک شہر اور پڑتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا عذاب آیا، بس کھڑی ہوئی ہے، بس میں سواریاں بڑھی ہوئی ہیں، اور بس میں جو ہے آگ لگ گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ اسی طریقے سے دلی میں کل کا واقعہ بتاؤں میں آپ کے لیے، میٹرو چلتی ہے، بہت حسین و جمیل میٹرو ہے، گرمی نہیں لگ سکتی، پسینہ نہیں آ سکتا، ٹھنڈک، لیکن اس میں صبح چوک سے وہ میٹرو چل رہی ہے،
رک گئی اگلے اسٹیشن پر 2-3 منٹ کا گیپ ہوتا ہے، رک گئی اور اس ڈبے میں میٹرو میں آگ لگ گئی. یہ دھوپ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ظہور کی اذان کے وقت جب تمہارے کانوں میں آواز آئے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کو کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے تم کو سر پر سانپی باندھنا پڑے، چاہے تم کو دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے تم کو مسجد میں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے، جانا تم کو مسجد میں پڑے گا اور فرض نماز تم کو امام کے پیچھے مسجد میں ادا کرنی پڑے گی. میرے پیارے ساتھی، یہ قربانی کون دے گا؟ ایسی کی قربانی کون دیتا ہے؟ پنکھے کی قربانی کون دیتا ہے؟ بتاؤ مجھے. آج جمعے کا دن ہے، اب گئی 6 دنوں کی نمازیں معاف ہو چکی ہیں. یہ مذاق ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی باتیں میں نے رکھی ہیں مجھ کو بھی، ہم کوئی پاک صاف نہیں ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سر سے لے کر پیر کی جوتیوں میں ناخن تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہماری لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے. ہمارے مساجدوں کو، مدارسوں کو آباد کر دے اور دشمنوں کی نظروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.